السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے چھٹے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب بدستور دیے جا رہے ہیں، دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ہفتے جو سوال آئے ہیں ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے مولانا عمران صاحب مظاہری، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عمران مظاہری صاحب معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، عورت کے لیے پردے کی گنجائش کہاں تک ہے؟ جیسے بہنوئی، دیور، جیٹھ، سسر، نندوئی یا عورت کے خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، چچا زاد اور تایا زاد بھائی وغیرہ سے بھی بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتیں۔ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے ضرور بتلائیے، اور اس ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ آپ کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت اور اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ پردے کی گنجائش کہاں تک ہے، کن لوگوں سے پردہ ہے، کن سے نہیں، اور جن لوگوں کو آپ نے ذکر کیا ہے کہ عورتیں ان سے پردہ نہیں کرتی ہیں تو ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ان لوگوں سے پردے کی گنجائش کہاں تک ہے، تو ان لوگوں سے پردے کی گنجائش نہیں ہے، ان سے پردہ کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ سب غیر محرم ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہیں: خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، تایا زاد بھائی، ان سب سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا بھتیجا اور شوہر کا بھانجا، یہ سب غیر محرم ہیں۔ ان سے اور ان تمام مردوں سے عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے کہ جن سے عورت کا نکاح زندگی میں کبھی بھی ہو سکتا ہو۔ تو یہ تمام وہ لوگ میں نے آپ کو بتلائے کہ جن سے نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس سے نکاح کرنا جائز ہے، جن دو شخصوں کے بیچ میں نکاح ہو سکتا ہو، ان کا آپس میں پردہ کیا جائے گا، وہ آپس میں پردہ کریں گے۔ عورت ہر اس مرد سے پردہ کرے گی کہ جس سے اس کا زندگی میں نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہو، جو اس کے لیے نکاح کے لیے حلال ہو، اس سے عورت پردہ کرے گی۔ اسی طرح اجنبی مرد، جو اجنبی مرد ہوتے ہیں، جو سڑکوں پر لوگ چلتے ہیں، جو اجنبی ہوتے ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ عورت کا ان سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بیوی پیریڈ میں ہو، یعنی ماہواری کے دن چل رہے ہوں، اور آدمی غصے میں بیوی کو طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتا ہے؟ پیریڈ کے دن، ماہواری کے دن، مجبوری کے دن، عورت کی مجبوری کے دن، جن دنوں میں عورت مجبور ہوتی ہے، نماز روزہ کچھ نہیں کر سکتی ہے شریعت کی نظر میں، تو ان دنوں میں اگر عورت کو طلاق دے دیا جائے تو ان دنوں میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں، طلاق پڑ جائے گی یا نہیں؟ تو یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ جس شخص نے سوال کیا ہے یہ اس کی غلط فہمی کا اظہار کر رہی ہے، یہ سوال اس کی غلط فہمی کا اظہار کر رہا ہے۔ پیریڈ کے دن چل رہے ہوں یا عورت حمل سے ہو، دونوں ہی حالتوں میں اگر عورت کو طلاق دے دی جائے تو طلاق ہو جائے گی۔ سوال نمبر 3، محمد عادل
محمد عادل یہ سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عادل معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرات کو بھی آسمان پر اٹھایا ہے کیا؟ وضاحت فرمائیں۔ تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ نے کسی کو بھی آسمان پر نہیں اٹھایا، صرف انہی کو اٹھایا ہے۔ البتہ ان سے الگ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پر اٹھایا تھا۔ اس لیے کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، ہم ان کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سوال نمبر 4، محمد اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سر ہم نے سنا ہے کہ دم کرنے سے اگر کسی پر اوپری ہے تو دم کرنے والے پر آ جاتا ہے، اس لیے پانی پڑھ کر دینا چاہیے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی پر دم کیا تو جس پر ہم نے دم کیا ہے اگر اس پر کوئی جنات کا اثر ہو، کوئی جنات اس پر سوار ہو، یا اس کے اوپر کوئی گندی ہوا کا اثر ہو، کسی بھی طرح کا روحانی اثر اس کے اوپر ہو، تو دم کرنے والے پر وہ چیز منتقل ہو جاتی ہے، وہ چیز آ جاتی ہے، ایسا ہم نے سنا ہے، یہ سوال میں کہا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی پر جنات ہو، جنات کا اثر ہو، یا جادوئی کسی کے اوپر جادوئی اثر ہو، یا کسی کے اوپر گندی ہوا کا سایہ ہو، تو ایسی حالت میں اگر ہم اس پر دم کریں گے تو بہت سی مرتبہ، ہر مرتبہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بہت سی مرتبہ اس کا اثر دم کرنے والے پر منتقل ہو جاتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پانی پر دم کر کے دیا جائے تاکہ سامنے والا پانی پی لے اور اس کی جو پریشانی ہے وہ اس کے ذریعے سے ختم ہو جائے۔ لیکن اگر دم ہی کرنا ہے تو پھر اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اوپر دم کر لیا جائے تاکہ اپنی حفاظت ہو جائے، اس کے بعد سامنے والے پر ہاتھ ڈالا جائے تاکہ ہر قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ سوال نمبر 5، محمد اسلم ایڈوکیٹ گجرات سے یہ کہہ رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب میرے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے، آپ کی جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، لیکن ساتھ ہی آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بیٹی عطا فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، ہم نے اس کے کچھ نام سلیکٹ کیے ہیں، مگر ان ناموں میں بھی ہمیں رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ گھر کے سب ممبروں کی الگ الگ فرمائش ہے، اس لیے آپ ہی کچھ اچھے نام بتلا دیجئے تاکہ ان میں سے ایک نام سلیکٹ کر لیا جائے۔ لڑکی کے بہت اچھے اور پیارے نام جو بہت لینے میں بھی بہت اچھے ہیں اور ان کے معنی بھی بہت اچھے ہیں، اور 2020 کے وہ لیٹسٹ نام ہیں، بہت اچھے نام ہیں، میں ان ناموں کو آپ کی خدمت میں اور آپ کے واسطے سے تمام ناظرین کی، تمام لوگوں کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ ان میں سے جو نام آپ کو پسند ہو آپ اپنی بیٹی کا وہ نام رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ادیبہ۔ ادیبہ کے معنی ہے با ادب، ادب کرنے والی، مؤدب۔ ادیبہ کے یہ معنی ہے ادب کرنے والی، با ادب۔ نمبر 2، ارفعہ۔ ارفعہ اس کے معنی ہے بلند مرتبہ، اونچے مرتبے والی، اونچے درجے والی۔ نمبر 3، اریبہ۔ اریبہ کے معنی ہے ماہرہ، کسی کام میں ماہر ہونا، ہائی فائی ہونا، یہ اریبہ کے معنی ہے۔
نمبر 4 اذفیہ، اذفیہ ذال سے اذفیہ، اس کے معنی ہے باعزت، عزت دار، عزت والی، اذفیہ کے معنی ہے عزت والی۔ نمبر 5 بدیعہ، بدیعہ اس کے معنی ہے انوکھی، بغیر نمونے والی، انمول۔ نمبر 6 تابعہ، تابعہ کے معنی ہے فرما بردار، حکم ماننے والی، نقش قدم پر چلنے والی۔ نمبر 7 ثاقبہ، ثاقبہ، ثاقبہ کے معنی ہے چمکدار، ثاقبہ، سا الف قاف با ہا، ثاقبہ، اور انگلش میں SAQIBA، ثاقبہ، اس کے معنی ہے چمکدار، روشن، چمکنے والی۔ یہ 3 معنی اس کے ہیں۔ عافیہ، عافیہ کے معنی ہے خیریت پوچھنے والی، حال چال معلوم کرنے والی۔ نمبر 9 فاریہ، فاریہ کے معنی ہے خوبصورت لڑکی، اچھی لڑکی، فاریہ کے معنی۔ نمبر 10 فوزیہ، فوزیہ کے معنی ہے کامیاب، کامران، جس کا مقصد پورا ہو جائے، جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، یہ فوزیہ کے معنی ہیں۔ نمبر 11 فاخرہ، فاخرہ کے معنی ہے فخر کرنے والی، ناز کرنے والی، یہ فاخرہ کے معنی ہے، فاخرہ، FAKHIRA، فاخرہ، فاخرہ کے معنی ہے فخر کرنے والی، ناز کرنے والی۔ فائزہ، فائزہ کے معنی ہے کامیاب و کامران، جیتنے والی، آگے بڑھ جانے والی۔ فوقیہ، فوقیہ کے معنی ہے سبقت لے جانے والی، آگے بڑھنے والی، ترقی کرنے والی، درجہ بدرجہ آگے بڑھنے والی، یہ فوقیہ کے معنی ہے۔ نمبر 14 مائرہ، مائرہ کے معنی ہے تعریف کے قابل، تعریف کے کام کرنے والی، ایسی لڑکی کہ جس پر فخر کیا جائے، یہ مائرہ کے معنی ہے۔ نمبر 15 نبیلہ، نبیلہ کے معنی ہے خوبصورت لڑکی۔ تو یہ لڑکی کے 15 خوبصورت نام ہیں، لیٹسٹ نام ہیں 2020 کے، بہت خوبصورت نام۔ آپ ان ناموں میں سے کوئی سا بھی نام جو آپ کو پسند ہو، آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 اور آخری سوال، محمد کامران یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے یہاں پر مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھوں کو پھیرنا نہ تو حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی فقہا میں سے کسی نے اس کو ذکر کیا ہے، بلکہ یہ ایک رواج اور بدعت ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا اور اس سے بچنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ تھے اس ہفتے کے سوالوں کے جواب، کچھ سوالوں کے جواب۔ سوال تو بہت سارے آتے ہیں، لیکن ان سب سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ سوالوں کا ایک انبار ہوتا ہے، ایک ذخیرہ ہوتا ہے، اس لیے کچھ سوالوں کے جواب تسلی بخش دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی میں روزانہ سوالوں کے جواب، 1-2 سوالوں کے جواب آپ کو دیتا ہی رہتا ہوں، اس لیے آپ حضرات اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مقصد میں ثابت قدمی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ترقیات سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔